बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का बहुत करम है। थोड़ा सा सैलाब वालों पे थोड़ा सा ज़हन मुतमईन हुआ। और टॉपिक मेरा आज सैलाब वालों का नहीं है, लेकिन वैसे मैं हर दुआ में उनको याद रखती हूँ, हर बात में उनको याद रखती हूँ, क्योंकि उनके लिए अंदर से दिल रोता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा ज़वाल आया है। तो प्यारे दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो मेरा गवर्नमेंट से मेरी इल्तिमास है। उनसे मेरी ये इल्तिमास है कि मैं एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आपको एक पैगाम दे रही हूँ। पैगाम मेरा ये है कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो दवाइयाँ वगैरह आती हैं, मेडिसिन वगैरह आती हैं, उसमें आजकल 2 नंबर भी बनना स्टार्ट हो गई हैं, तो जिनसे आपने देखा है कि इंसानी जानें जा रही हैं। तो आजकल तो हॉस्पिटल जाना और क्लिनिक किसी पे जाना भी इंसान को बहुत संभल के जाना पड़ता है, बहुत डर से जाना पड़ता है कि या अल्लाह पाक खैर हो। बीमारी से इतना नहीं डरता बंदा, जो अगला निज़ाम है उससे भी बहुत खौफ और डर लगता है। तो मेरे कहने का ये मकसद था कि जो दवाइयाँ मार्केट में आ रही हैं उनकी चेकिंग की जाए, और कोई ऐसी आपका कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसे निज़ाम बने जहाँ से दवाइयाँ पास हो के निकलें तो वो मार्केट में आएँ। उसके अलावा जो है ना, दवाई किसी इदारे से, किसी जगह से जो दवाई अगर किसी स्टोर पे आती है तो उस पर बैन होना चाहिए, क्योंकि एक टीका अगर 2 नंबर है तो उससे जो इंसानी जान चली जाती है वो तो वापस नहीं आती। तो उस एक इंसानी जान के पीछे पूरा घराना होता है। तो आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिएगा, और इसके लिए लाजमी कोई ऐसा तरीका बनाया जाए कि जो मेडिसिन जो हुकूमत से टेस्ट हो के, जो उनका इदारा बने उससे टेस्ट हो के जो दवाइयाँ बाहर आएँ वो स्टोरों पे जानी चाहिए। दूसरी दवाइयों पे बैन होना चाहिए। जो टेस्ट ना हो उनकी चेकिंग की जाए। जितने मेडिकल स्टोर हैं उनकी चेकिंग की जाए। जो चेकिंग टेस्ट वाली दवाइयाँ हैं वो उनको चलाने दें, जो लेबॉर्ट्री टेस्ट से निकल के आए वो चलें। जो देखा जाए कि इस शख्स ने 2 नंबर चीज़ रखी हुई या कुछ, तो उसको भारी से भारी जुर्माना किया जाए, क्योंकि इंसानी जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो हमारे पास इधर एक औरत गई थी, उसका बीपी बहुत ज़्यादा आई था, ये थोड़े दिनों की बात है। एक क्लिनिक पे गई तो उसका बीपी बहुत ज़्यादा आई था। डॉक्टर पुराना डॉक्टर था, कोई नया डॉक्टर नहीं बैठा था। सारी दुनिया उससे मेडिसिन शुरू से लेती आई। तो वो दवाइयाँ जो बिल्कुल ऐसे मैच करके बनाई जाती हैं कि डॉक्टर खुद भी नहीं समझ सकते कि ये ओरिजिनल है या 2 नंबर है। तो वहाँ पे जब वो औरत पहुँची तो उसका बीपी बहुत ज़्यादा आई था। जब उसको चेक किया गया, उसको एक इंजेक्शन डॉक्टर ने लिख के दिया, तो नर्स ने जब इंजेक्शन लगाती गई तो उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, 5 से 10 मिनट लगे, जिसमें उस औरत की डेथ हो गई। तो जिस औरत की डेथ हुई उसके बच्चे उसने सुबह तैयार करके स्कूल भेजे हुए थे। मियाँ उसका काम पे गया हुआ था। जब वापस आया तो वापस आने की तो नौबत ही टाइम पे नहीं पहुंची। उसके औरत के मोबाइल से नंबर देखे गए, कॉल की गई इधर उधर सारों को। तो पता चला कि सुबह इसने अपने बच्चों को भेजा था स्कूल, और मियाँ भी काम पे गए। उनके जाने के बाद उस औरत का बीपी आई हुआ, तो वो करीबी जो क्लिनिक था वहाँ चली गई। वहाँ से जो ही इंजेक्शन लगवाया तो बीपी बहुत ज़्यादा आई था, और वो इंजेक्शन 2 नंबर था।
بھائی جو دوائیاں بنتی ہیں جو 1 نمبر اسی کی کاپی بنی ہوئی تھی، جو ایکسپائر ہو گیا تھا یا کچھ اس کا ایسا سسٹم ہو گیا تھا کہ وہ زہر میں منتقل ہو گیا، تو جو ہی انجیکشن لگتا گیا اس عورت کی ڈیتھ ہوگی۔ تو آپ سوچئے کہ ان بچوں کا کیا بنے گا، ان بچوں کی کیا کنڈیشن ہوگی جو اسکول سے آئے ہیں، زندہ ماں چھوڑ کے گئے تو مردہ دیکھیے آ کے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا احساس والی، تھوڑا سا احساس کیجئے اور اس چیز کا ضرور نوٹس لیجئے کہ لیبارٹری ٹیسٹ کی جو سرکاری لیبارٹری ٹیسٹ ہو اس سے جو دوائیاں پاس ہو کے آئیں وہ اسٹوروں پہ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کی ضرور جانچ پڑتال ہونی چاہیے، دیکھا جائے، ان کی چیکنگ کی جائے کہ یہ جو میڈیسن آ رہی ہیں یہ 2 نمبر تو نہیں ہے۔ اگر 2 نمبر ہیں تو اسی جگہ پہ اسی اسٹور کو جرمانہ کیا جائے تاکہ وہ آئندہ اس چیز کو دیکھ سن کے اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کسی کی جان لینا یہ کہاں کا اصول ہے۔ تو میڈیکل سٹور والوں کو تھوڑا زیادہ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے، جو عام 1 نمبر دوائی ہوتی ہے اس سے زیادہ ان کو بچت ہوتی ہے، ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے ہم انسانی زندگی سے کھیل رہے ہیں۔ تو ایسے مت کیجئے، اپنے دماغ سے سوچئے کہ ہم یہ انسانی جان لے رہے ہیں، ایک قسم کا انسانی خون کر رہے ہیں۔ تو پلیز اس چیز سے تھوڑا سا گریز کیجئے، اور یہ جو اسٹوروں والے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کو سوچ سمجھ کے دیکھ سن کے دوائیاں خریدنی چاہیے، اور کوشش کریں کہ آپ کو بے شک کم فائدہ ہو لیکن دوائی 1 نمبر رکھیں۔ جو کل کو آپ کے ہاتھ سے کسی کے زندگی کو نقصان ہوگا تو اس میں آپ کی بھی شرکت ہو جائے گی، اس گناہ میں آپ کی بھی شرکت ہو جائے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ دیکھ سن کے ہر کام کو کیا کریں۔ جو بھی میڈیسن وغیرہ لیں، آپ بھی ایک ادارہ تو اس چیز کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ جب تک ہم سب لوگ مل کے برائی کو نہیں روکیں گے تب تک کبھی بھی نہیں رکے گی۔ تو سب سے پہلے تو میں نے ریکویسٹ گورنمنٹ سے کی کہ وہ ایسی لیبارٹریز وغیرہ تیار کریں جہاں سے جتنی میڈیسن تیار ہوتی ہیں وہاں سے اٹیسٹڈ ہوں اور پھر میڈیکل سٹور پہ آئیں۔ تو میڈیکل سٹور والوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ جو میڈیسن آپ لے رہے ہیں، جس سے خرید رہے ہیں اس کو چیک کیا جائے تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ یہ جو ہم نے دوائیاں لی ہیں یہ ٹیسٹڈ ہیں یا نہیں۔ ان کو اپنا مفاد نہیں دیکھنا چاہیے۔ حق حلال کی جو روزی ہوتی ہے اس میں اللہ پاک برکت ڈالتا ہے۔ تو اگر حرام کا آپ ہزاروں کا کھائیں گے تو وہ پتہ نہیں کس شکل میں آپ کے جسم سے، آپ کے بچوں سے، آپ کی بیوی سے، آپ کے اوپر کوئی زوال آ جائے گا تو اس طریقے سے وہ نکل جائے گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ حق حلال کا کھائیں، تھوڑا کھائیں، جو اللہ پاک جس میں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، سب کے لیے صحت اور برکت رکھے۔ آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، آپ کے کھانے میں بھی برکت ہوگی، آپ کی زندگی میں بھی برکت ہوگی۔ جب حلال کا لقمہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے، خود کھائیں گے، اپنی بیوی کو دیں گے تو آپ کا ذہن مطمئن ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ دوائیاں وغیرہ سٹور والے لیں تو اس چیز کو ضرور چیک کر لیا کریں۔ تو آج میں یہ چھوٹی سی مختصر سی ویڈیو دی ہے۔ کچھ اداروں کو ریکویسٹ ہے، کچھ حکومت کو ہے اور کچھ میڈیکل سٹور والوں کو ہے۔ تو کچھ ان لوگوں کو جو دوائیاں وغیرہ خریدتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا سمجھ ہونی چاہیے، جن کو سمجھ نہیں ہے وہ کسی سے چیک کروا کے پھر وہ دوائیاں استعمال کریں۔ تو سارے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی میڈیسن آپ خریدتے ہیں اس کو تسلی سے کسی سمجھدار بندے سے چیک کروائیں، ایکسپائری ڈیٹ بھی چیک کر کے استعمال کیا کریں، اور جو دوائیوں پہ اٹیسٹڈ موریں ہوتی ہیں ان کو بھی چیک کریں کہ آیا کہ یہ دوائی 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے۔ اس سے آپ تسلی بخش ہو جائیں تو پھر دوائی استعمال کریں۔ تو
پلیز دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. یہ سبسکرائب آپ کا صدقہ جاریہ میں چلا جائے گا. جو ملک کے اندر ملک کے باہر جو بھی میرے ویور ہیں اچھے دوست ہیں ان کو چاہیے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں, اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں. اپنے کمنٹ ضرور کیا کریں جو ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. میں سارے کمنٹس آپ کے پڑھتی ہوں, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو یہ چینل بنانے کا مقصد میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا. اگر آپ کو نہیں پتا تو اسی چینل میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرا چینل بنانے کا مقصد, اور پھر جب وہ سن لیں تو اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں. میرا دوسرا چینل ہے کوکنگ کا دیسی شیرنی, اس پہ بھی مجھے سبسکرائب کریں. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی, کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی. تب تک کے لیے بائے.